ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأخرج الناس من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. أحمده سبحانه وأشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا معشر المسلمين، يا شباب المسلمين، أوصيكم باتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے ساتھ ایک حدیث جو اس سے متعلق نہیں ہے، وہ مسلم و بخاری کی روایت ہے: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عين شكت كله إن اشتكى رأس شكت كله. کوشش کریں گے کہ سورہ عصر اور اس حدیث پر مختصر چند باتیں جو حالات کے اعتبار سے جو مفید باتیں ہو سکے ہم سب کے لیے، وہ میری زبان سے نکلے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں ایک جو صورت میں نے تلاوت کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اس کے حوالے سے چند اچھی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس بات کی. اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے آخری ہدایت نامہ، جس کو ہم اور آپ قرآن کریم، فرقان حکیم، کلام مجید، بہت سارے ناموں سے ہم اس کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان میں حوالے کے طور پر قرآن، فرقان، کلام مجید، کلام الہی، کلام اللہ، ایسے بہت سارے ملفوظات سے ہم کتاب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق ہم کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے عرب کا کیا حال تھا. تاریخی پس منظر میں تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں، نبوت ملنے سے پہلے عربستان کا کیا حال تھا، اور خصوصاً جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت کیا عالم تھا. ان کی طبیعتیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے زندگی کے معاملات،
ان کے معاشرات، ان کا تمدن، ان کی سیاست، ان کی معیشت، یہ سارے عنوان ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تاریخی پس منظر میں کیا تھا عالم. اس کے آس پاس بھی کچھ ترقی پذیر ممالک تھے. جیسے اس وقت بھی ہمارے درمیان میں معروف ہے فلاں ملک بہت ترقی پذیر ہے، ہم ابھی پیچھے ہیں، ایسا سب بولتے ہیں نا. ویسے ہی عرب کے آس پاس ایسے ملک تھے جو بہت ترقی پذیر تھے. جیسے ملک فارس ہے، ملک یمن ہے، روم. ان کے پاس طاقت بھی تھی، علم کی، سیاست کی، افرادی، یعنی جو بھی بول، جیسے ایگریکلچر، ایجوکیشن، اور اس زمانے میں جو رائز سائنس ٹیکنالوجی، اس اعتبار سے اس زمانے میں یہ بہت ترقی پذیر ممالک میں سے تھے. لیکن عرب کی کیا بات تھی؟ یہ اس وقت دنیا میں جتنے ممالک تھے، اس وقت کے جو بھی اپنے اپنے ملکوں کی جو تہذیب و تمدن، کلچر وغیرہ جو تھا، کچھ اچھا تھا، کچھ برا بھی تھا، کچھ بہت ہی برے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن عرب دنیا کا سب سے گیا گزرا مقام تھا. دنیا کا سب سے گیا گزرا، اور دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگ تھے. اب درندہ بولتے ہیں نا، درندے کا کام کیا ہے؟ پھاڑ کھانا. اگر یہی انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان نما درندہ بولتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے، یہ درندہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ انسان نہیں، یہ درندہ ہے. انسان کے اندر اگر درندگیت آ جائے تو لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہے نا. عرب کے لوگ اسلام آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے دنیا کے اتنے خطرناک درندے تھے، دنیا کے اتنے خطرناک درندے تھے کہ اگر کہیں کسی کو اونٹ کا گوشت کھانا ہوتا، اونٹ کا تو کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے؟ نہیں، وہ ران کا ایک حصہ کاٹ لیتے تھے. اونٹ تڑپ رہی، اس سے کوئی معنی نہیں، اتنا حصہ کاٹ لیتے تھے اور کھا جاتے تھے. اور دنیا کے اتنے گئے گزرے گندے لوگ تھے، گندے. یہ بکریاں کا ریوڑ جاتے وقت وہ گزر جاتا ہے تو تھوڑی دیر تک ایک بو رہتی نا، رہتی. یہ دنیا کے اتنے گندے لوگ تھے، اگر یہ کہیں کدھر سے گزر جاتے تو معلوم ہوتا یہ عربی جا رہا ہے، عربی جا رہا ہے. اور اتنے جھگڑالو تھے لوگ، جھگڑالو. خالی اس کے کھیت میں یا اس کی جگہ پر سے کوئی اونٹ آ کے چر لیا، محض اس بات کو لے کر اتنا لڑتے تھے. خالی بولتے نا اس کو، زبانی جنگ نہیں بلکہ ہاتھا پائی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو لے کر آپس میں جنگیں ہوتی تھی. اتنے لڑاکو تھے، اور اس مسئلے کو لے کر آپس میں لڑ کے کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی تھی، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلتا. باپ مرتے وقت بولتا بیٹے کو، بیٹا میں بدلہ نہیں لیا ہوں تو اس کا بدلہ لے. پھر دادا جو ہے پوترے کو نصیحت کرتا. اتنے ان کے اندر دشمنی، عداوت ہوتی تھی، عداوت. ایسے بے شمار عناوین کو سامنے لا کے اگر غور کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بات واضح ہوگی کہ عرب کے لوگوں کا کیا عالم تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے اس وقت، نبوت ملنے سے پہلے ایسے واقعات. اور ایک بات، لڑکیوں کا پیدا ہونا عیب تو تھا ہی تھا، لیکن اس کو دفنانا ان کی خاندانی شرافت تھی. لڑکیاں پیدا ہونا، آج کے زمانے میں مسلمانوں لڑکی پیدا، ولیمہ کرو، لڈو کھلاؤ، پیڑے کھلاؤ، ہے
احساس دلاتے ہیں کہ لڑکا ہمارے یہاں پیدا ہوا. لڑکے ام یدسہ فی التراب، قرآن کے اندر وہ نقشہ ہے، بہرحال اس کی وہ الگ موضوع ہے، لیکن تہذیب بتا رہا ہوں ان کی کہ لڑکیوں کو زندہ دفنانا ان کی خاندانی شرافت ہے. اگر کوئی بال اتفاق اپنی بچی کو پالتا تو اس کو تو لڑکی کو پال رہا ہے، بے خوف. ایسا لڑکی کو پالنا عیب تھا ان کے معاشرے کے اندر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کلام نازل ہوا، اس کلام الہی کے بدولت یہ دنیا کے گئے گزرے لوگ، ہر اعتبار سے دنیا کے گئے گزرے لوگ، تہذیب و تمدن، معیشت میں، سیاست میں، قیادت میں، معاشرات میں، معاملات میں، گفتار میں، کردار میں، ہر معاملے میں دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کا مکے کا منظر آپ دیکھو جو ایمان لے آئے کہ ان کے اندر اس قرآن کی یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگ تھے لیکن وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ بن گئے اس قرآن کی بدولت. اسی لیے ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں. کیا ہیں بولو؟ ماننے والے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کتنے اس کا مجھے اندازہ نہیں. ہم سب جو ہے، میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کو ماننے والے، قرآن پر عمل کتنے کرنے والے ہیں اس کا علم آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن اس بات سے میں یقیناً کہوں گا کہ مسلمان قرآن کا انکار نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے. مان لینا کمال نہیں ہے. وہ درندہ صفت لوگ، وہ پراگندہ لوگ، دنیا کے گئے گزرے لوگ، وہ صرف قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن کو اپنے اندر ڈال لیا. قرآن کے مطابق چلنا پھرنا کھانا پینا ان کی معیشت ہر چیز قرآن کے مطابق ہو گئی. ہر چیز. ہم کو خدا ایک اللہ کی ذات گرامی سے محبت، الفت، خوف، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے. ہم سب کو اس کا سب سے بہترین افضل ذریعہ کیا ہے بولو؟ قرآن کو پڑھیں اور سمجھے، اس پر عمل کریں. یہ اللہ کی سب سے بڑی حمد و ثنا ہے اور یہ سب سے اولین حق ہے ایمان والے پر. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کلامی مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ سب سے اہم اللہ کی حمد و ثنا کا بہترین افضل طریقہ ہے. آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آنا سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، تھے نہیں ہے، صرف قیامت تک نہیں. قیامت جب واقع ہوگی میدان حشر کے کیا ہوں گے؟ شافی محشر ہوں گے، اور ان ایمان والوں کو جو کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اپنے دست مبارک سے آب کوثر بھی پلائیں گے. ایسی عظیم بابرکت شخصیت امام الانبیاء کہ ذات گرامی پر جن کا آنا امت محمدیہ پر احسان ہے اور تمام انسان جو قیامت کی صبح تک آئیں گے ان سب کے لیے رحمت ہے. ایسی عظیم بابرکت شخصیت پر انگنت درود و سلام ہو. آپ کی مکمل زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام الانبیاء ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. ہمارے اندر انسانوں میں مہان انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی مہان نہیں ہے. اور آپ کی اطاعت مطلق ہے، مقید نہیں
چوں چرا نہیں کرنا. کسی کی بات، میری بات اگر آپ کو ماننا ہے تو مقید ہے، دلیل دو، بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہاں دلیل و حجت نہیں. ان کی بات زبان سے نکل گئی، ان کے فعل سے صادر ہو گیا، خطر. تو ذات گرامی پر انگنت درود و سلام کے بعد بارہا آپ نے اس سورت کا درس سنا ہوگا. حالات کے اعتبار سے میں اس سورت کو جو ہے آپ کے درمیان میں تلاوت کی ہے. اس سورت کے حوالے سے ہی چند باتیں جو اس سورت کے اندر ہے اس کو ہم سب کو اپنانے میں فلاح اور بہبودی ہے. اس میں آخر کی بات پر میں زیادہ زور دوں گا، وتواصوا بالصبر پر، کیونکہ اس کی ہی بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو اس وقت. صبر بہت عظیم دولت ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، دیکھیے چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس سورت کا مرکزی محل کیا ہے؟ بولیے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا ہر ایک کا ایک مضمون ہوتا ہے نا. یہ مضمون پر، یہ وشے پر آپ لکھے ہیں تو اس کا مین کیا ہے، ٹاپک کیا ہے اس کا؟ تو اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جلد از جلد اسلام میں داخل ہو، جلد اور جلد، ورنہ وقت نکل چلا جا رہا ہے. اس کا مرکزی مضمون یہ ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں. اور زمانہ مطلق، اس میں ماضی، حال، مستقبل تینوں زبان مراد ہے. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں. کون خسارے میں تھے، ہے، ہوں گے؟ جن کے اندر ایمان نہیں تھا، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا. ایمان کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. اللہ کی ذات پر مکمل ایمان لائیں اور اس کا اتنا یقین ہمارے دل میں آئے کہ اس کے سوا کوئی نہیں، وہی سب کچھ ہے. اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں ہے. تمام نبیوں پر ایمان لے آئیں لیکن اتباع کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ایمان ہے. پھر قیامت کا دن، یہ تین بنیادی باتوں میں سارے ایمان کی باتیں آ جاتی ہیں. مرنا، مرنے کے بعد، یعنی یوم آخرت بولے تو مرنے کے بعد اٹھائے جانا. پھر تقدیر اچھی بری، یہ بھی ایک ایمان کی چیز ہے. اچھا ہونا بھی اللہ کی طرف سے، برا ہونا بھی اللہ کی طرف سے. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور اللہ کا مگر جو بھلائی ایمان کے ساتھ ان کے اندر نہیں تھی وہ لوگ خسارہ اٹھاتے رہے. ایمان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے وہ لوگ خسارہ اٹھا رہے. آنے والے زمانے میں جن کے ساتھ ایمان ہے بھلائی نہیں، خسارہ اٹھائیں گے. بھلائی بولے تو مسلمان ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عموماً عام مسلمان نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ خیرات کر لیا، اسی کو بھلائی سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا نماز پر غور کریں گے تو نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نماز کا ایک جہاں یہ ہے، ایک جگہ، ایک جہاں یہ ہے، ایک جہاں وہ ہے نا. ایک جہاں یہ، اگر یہ جہاں نہیں تو دوسری جہاں کیا ہے؟ عالم ارواح ہے. اس جہاں میں نماز سے ایک فائدہ ہے. کیا ہے بولو؟ کہ اس کے اندر جتنے برائیاں ہیں، جتنے بے حیائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ دنیا میں فائدہ ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا. وَيَبْتَغُونَ
فضلا من اللہ ورضوانا وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ رکوع و سجود میں آپ پاؤ گے، ان کو دیکھو گے تو اللہ کے بارگاہ میں رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے عوض میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے وہ سجود میں اور رکوع میں آپ پاؤ گے ان کو۔ آپ سب کون ہیں؟ رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس جہاں سے رشتہ ختم ہو گیا تو اس جہاں میں ہم جائیں گے، اس جہاں میں ہمیں سکون و عافیت کب حاصل ہوگی؟ اللہ کا ہمیں قرب کے ساتھ اس کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ ایمان کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں، یہ تو بالکل، لیکن دیکھیے ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایسے جذبات مسلمانوں کے اندر ہے کیا؟ یہ غور و فکر کرنا۔ نمازی ہے، حج بھی کر کے آیا ہے، خیرات زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن پڑوسی محفوظ نہیں، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے۔ تو کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے کیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اچھائی سے مراد، بھلائی سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے چیزوں کو گھیر لیتی ہے۔ ہماری مکمل زندگی، ہم چل بھی رہے ہیں، پھر بھی یعنی ہم چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ بھلائی کے زمرے میں آیا ہے۔ بھلائی، کسی سے بول رہے ہیں تو اس بول میں بھلائی ہو، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نظر بھلائی والے ہو، چل رہے ہیں بھلائی کے لیے، اٹھ رہے ہیں بھلائی کے لیے، کما رہے ہیں بھلائی کے لیے، یعنی ہمارا کوئی بھی کام بھلائی سے خالی نہ ہو۔ اس لیے کامیابی وہ لوگ حاصل کیے تھے جن کے اندر ایمان کے ساتھ بھلائی تھی۔ اس وقت کامیاب وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ بھلائی پر قائم ہیں۔ آنے والے وقت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ بھلائی پر قائم ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر رہتے ہوئے حق کی تلقین کرنا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ میں کھا لیا، میں اچھا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں سارے بھلائیوں کو سمیٹ لیا ہوں، لیکن سامنے والا غلطیوں پر زندگی بسر کر رہا ہے، تمام اس کے اندر برائیاں، میرے کو کیا کرنا ہے؟ میرے کو کیا کرنے کا؟ میرا اچھا ہے تو بس ہے، میں کھایا تو بس ہے، میں نماز پڑھ لیا تو بس ہے، میں بھلائی پر ہوں تو بس ہے، نہیں چلے گا۔ حق پر ہیں ہم تو حق کی تلقین بھی کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے درمیان میں۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ بھلائی پر رہتے ہوئے حق کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ جو گزرے ہوئے زمانے میں اس بات کے پابند تھے، ایمان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ حق کی تلقین کرتے رہے، وہ خسارے سے محفوظ تھے۔ فی زمانہ وہ بھی محفوظ ہیں، آنے والے زمانے میں محفوظ رہیں گے۔ خالی حق پر میرا پیٹ بھر گیا تو ہو گئے، نہیں، یہ مسلمان کی صفت نہیں۔ میرا پیٹ بھر گیا تو کہا نہیں، میں اچھا ہوں، میرے بچے مدرسے میں، اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسرے غریب کے بچے نہیں، ان کے لیے بھی حق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کی تفسیر بہت سے مفسرین نے، کسی نے 300 صفحات پر مشتمل ہے اس کی تفسیر، صفحات پیج، کسی نے 600 صفحات پر لکھی ہے۔ خالی یہ 4، کیونکہ پورے قرآن انہی باتوں پر جو ہے، اس لیے حق پر رہتے ہوئے حق کی تلقین کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، حق کی تلقین کے ساتھ ساتھ جو صبر پر رہتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے تھے، وہ لوگ محفوظ ہیں، محفوظ تھے خسارے سے، اور محفوظ رہیں گے خسارے سے، آنے والے زمانے میں خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ میں صبر کرنا، ایک آدمی بے صبری میں جو بےہودہ کر رہا ہے، ہم بیٹھ کے یہاں مذاق کر رہے ہیں، بے صبری میں وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے،
نہیں چلے گا. جس طرح سے ہم صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو سامنے والوں کے زندگی میں اگر بے صبری دکھ رہی ہے تو ان کے درمیان میں جا کے صبر کی تلقین کرنا بھی ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے. یہ 4 باتیں ہمارے زندگی میں اگر آ جائیں یقیناً ہم خسارے سے محسوس. گزرا ہوا چھوڑ دیجئے، کل ہے، آنے والا جو مستقبل ہے وہ ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہمارے بچیاں ہیں، ہے نا. آج ہمارا ہے، آنے والا کن کا ہے؟ ہمارے بچے، ننھے ننھے ہمارے بچے بچیاں. ان کے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی، ان کے اندر یہ صفات لانے کی کن کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی، بزرگوں کی. ان کا مستقبل جو ہے خسارے سے محفوظ رہے گا. دیکھیے آج میں صبر کی بنیاد پر اس لیے کہہ رہا ہوں، صبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. حجاب کے متعلق سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا میری ماں اور بہنیں، میری پیاری پیاری بچیاں جو نوجوان ہیں، کیا واقعی میں وہ حجاب کے پابند ہیں کیا؟ یہ پہلے غور کرنا ہے. وہ چھوڑیے، وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ اس میں کوئی خلوص نہیں. ہمارے مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہیں جو پولیٹیکل ایشو ہے، اس میں وہ بھی کب سمجھ میں آئیں گے؟ ٹھنڈے دماغ سے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے صبر کے دائرے میں رہ کر کیا ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے ماؤں بہنیں وہ حجاب کے پابند ہیں کیا؟ آج ہمارے جو ماؤں بہنیں، میں گستاخی کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کریں. کیا ہمارے بچیاں جو کالج جا رہی ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ان کا حجاب واقعی میں حجاب ہے کیا؟ ان کا برقع واقعی میں برقع ہے کیا؟ اتنا فیشنیبل برقع ہوتا ہے. میں مارکیٹ ہم جاتے ہیں، برقع 10,000 کا، 5,000 کا، 1,000 روپے سے کم برقع نہیں. ادھر چمکی رہنا، ادھر وہ ہونا، ایسا ہونا. جو بچی حجاب کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیا اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا کیا؟ اصل تو عورت کا چہرہ چھپا ہونا چاہیے. ہم لوگ بہت خوش ہیں. اسکول اور کالج میں ہماری جو بچیاں جا رہی ہیں، مخلوط تعلیم، بولے تو ملے جلے کلاس، وہ جا کے اتار دیتے. یا اگر پینی بھی ہے تو ایک ڈیسک پر، ایک بینچ پہ لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتا ہے. کیا ایسا بیٹھنا حجاب کے دائرے میں آتا ہے کیا؟ اور ہمارے بچیوں کے پاس جو موبائل ہے، کیا وہ حجاب کے متعلق جو ہے تعلیم دینے والا آلہ ہے؟ حجاب کی وہ دھجیاں اڑاتا ہے. کوئی بھی ایپ اس کو اوپن کرو، کوئی بھی، وہاں آپ کو جو ہے بے پردگی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر. ہمارے بچیوں کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ کون لا کے دے رہا ہے؟ یہ بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے کہ کب ذرا ہمارا دماغ ٹھنڈا رہے تو سمجھ میں آتا، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، اس کا حل ہمارے پاس ہے. خوش ہو رہے سب. یہ ہنگامہ جو ہو رہا ہے آج بازاروں میں دیکھو، مال میں دیکھو، آپ کو عورت نظر آئے پردے میں، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کیا بولو، محرم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کعبۃ اللہ کی زیارت اور وہاں طواف کے لیے اگر عورت سفر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کون ہونا چاہیے؟ اس کا باپ، بیٹا، شوہر، اور کون؟ ہاں، 4 آدمی ہونا چاہیے نا. ہاں، بھائی، باپ، بیٹا، شوہر، بھائی. سفر حج کے لیے، سفر عمرہ کے لیے اکیلی تنہا عورت سفر نہیں کر سکتی. آج ہماری نوجوان بچیاں کالج کو جا رہی ہیں، ہماری عورتیں بازار میں جا رہی ہے بلا ضرورت. یہ کیا پردے کی دھجیاں وہ اڑا رہے ہیں کہ ہم اڑا رہے ہیں؟
ہم اڑا رہے ہیں کہ وہ اڑا رہے ہیں؟ وہ تو ایک سیاسی ایشو ہے، وہ تو مدعا ہے ان کے لیے. سمجھ نہیں، نوجوان غصے میں آ جاتے ہیں، دماغ ایسا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارے قوم کا ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ان کا. میڈیا میں بیٹھ کر پڑھی لکھی عورتیں پردے کی دھجیاں اور اس کے مخالف ڈیبیٹ کرتی ہیں. کئی پڑھی لکھی عورتیں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں. آپ دیکھیے، مشاہدہ کیجئے، کیا وہ حجاب میں ہوتی ہیں؟ وہ مظاہرہ ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. تنہ تنہا وہ لڑکی وہاں گئی ہے. اگر کچھ ہو جاتا تو پوری قوم کی ذلیل ہونے کی بات تھی. اس نے وہاں نعرے تکبیر کہا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگتا ہے. ہم جذبے میں، ہماری بچی نعرے تک، ارے بھائی ہمارا اسلام جذبات نہیں سکھاتا. ہوش حواس کے درمیان میں رہ کے حکمت کے ساتھ اس کے دفاع کی تدبیر اپنانے کی جو ہدایت دیتا ہے. اس لیے جنگ کی تمنا مت کرو. اگر جنگ کے میدان میں اترو تو پیٹ مت دکھلاؤ. پہلے تو جنگ کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، کیونکہ جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لڑنا اچھی بات نہیں ہے. لڑنے کی تعلیم اسلام دیتا ہی نہیں. بے حد مجبوری کے عالم میں جنگ کے کچھ ہدایات ہیں، اس کی روشنی میں جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے. ورنہ بلا وجہ کسی بھی معاملے میں جنگ لڑنا یہ قوم کی شرافت نہیں ہے. بہت صحت مند قوم کون ہوتی ہے؟ خاموشی کے ساتھ دور تک سوچتے ہوئے، آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بڑے سنجیدگی کے ساتھ غیور جو سماج کے لوگ ہیں اکٹھا ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب نوجوان کیا ہوتا ہے، جوش بہت آتا ہے. اب وہ جوش میں مسلمان دیکھیے، نوجوان داڑھی بھی نہیں رہتی، نماز نہیں پڑھتا ہو، اسلام زندہ باد، کیا ہے؟ کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی مہاجرین و انصار کی. صلح حدیبیہ کا آپ واقعہ پڑھ لیجئے. حضرت عمر فاروق جوش میں آ گئے، سب صحابہ اکرام جوش میں آ گئے. میں ہم لڑکے ہی جائیں گے، ہم لڑیں گے. اللہ مت کرو، صبر کرو. صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے نا. اور مکہ فتح ہونے کے بعد کیا بولو؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. 9 سن ہجری عام الوفود، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے. پہلے ایک کا دکا ڈر 1-2 آتے تھے. مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ، پورا گاؤں، کھیڑا، شہر، تعلقہ، اس زمانے میں جو بھی تھے اللہ کے نبی کے پاس آ رہے، ایمان لا رہے. صبر کا نتیجہ. کیا طاقت نہیں تھی؟ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے. صحابہ اکرام کے اندر اتنا جذبہ تھا، اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنے گردنیں کٹا سکتے تھے. ایک اشارہ کا. لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے؟ صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. مسجدوں میں آئیے اے نوجوانوں، 2 رکعت پڑھو، تہجد میں اٹھو. آپ کے سجدوں کے اللہ کے نزدیک بوڑھوں کے سجدوں سے زیادہ اہمیت ہے. فجر سے پہلے آ جاؤ، تہجد کی نماز میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو. پھر اسباب بھی تیار ہوں گے، اسباب بھی تیار ہوں گے نا اس طرح سے.
بغیر اسباب کے لڑنا عقل مندی نہیں ہے. سارے اسباب ان کے پاس ہیں، حکومت، پولیس، سیاست، سارے ان کے پاس. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. ہمارے پاس اتحاد نہیں، سب سے پہلی بات. اب دیکھیے میں جو حدیث پڑھا تھا، کتنا ہوا اور 10 منٹ. حدیث میں جو پڑھا ہے، حدیث جو پڑھا مسلم و بخاری کی ہے، المؤمنون کرجل واحد. ایمان یعنی مومن جو ایمان، المسلمون کرجل واحد، ایسی روایت ہے. المؤمنون بھی آتا ہے، المسلمون بھی آتا ہے. کرجل واحد، کرجل جیسے آدمی کا استعمال ہوتا ہے مشابہت کے لیے. کرجل واحد، ایمان والے کیا ہے؟ وہ لوگ سب ایمان والے کیسے ہیں؟ ایک جسم کی طرح. ہم سب کیا ہے؟ ہم سب یہاں کتنے بھی ہم ایک جسم کی طرح. ہم سب کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہے. ہم سب کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح. کون کہہ رہے؟ نبی مکرم. المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے سب ایک جسم کی طرح ہیں. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، بڑا زمیندار ہو، بڑا مالدار ہو، سب بھائی ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے اسلام میں کہ اگر کوئی فقیر امیر کے پاس آ کے بیٹھ جائے صف میں تو امیر نہیں بول سکتا کہ تو اٹھ جا. اس لیے حضرت عمر فاروق اس قبیلے کے سردار کو سزا دی. تو اپنے قبیلے کا سردار ہے لیکن ایمان کے اعتبار سے سب بھائی ہیں، آپس میں ایک ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. اب دیکھیے المسلمون کرجل واحد ہے نا، سب ایمان والے کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح. اب اللہ کے نبی کیا بات؟ ان اشتکا عیل، ان اشتکا عیل شکت کلو. آنکھ میں درد ہوا، کیا ہوا بولو؟ آنکھ میں درد ہوا تو کیا درد آنکھ کا صرف آنکھ تک محدود رہتا ہے کیا؟ پورے جسم میں اس درد کو محسوس کرتا ہے. درد پورا جسم، جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں اس درد کو محسوس کرتے ہیں. کیونکہ آنکھ کا رشتہ، اس آنکھ کا جو رشتہ ہے پورے جسم سے ہے، اس لیے آنکھ کا درد آنکھ تک محدود نہیں رہتا ہے. مثلا ایک ہمارا معاملہ، ہمارا کوئی بندہ مجبور اور بے بس ہے، بھلے ہمارے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت نفرت ہے، لیکن اسلام کے اتحاد کے انما المؤمنون اخوہ کے تحت اس حوالے سے ہم سب کے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کا احساس پورے لوگ کرنا چاہیے، ایک نہیں سب ایمان والے اگر کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی پریشانی، اس کی ضرورتیں، اس کے جو کچھ بھی معاملات ہیں، پورا مسلمان اکٹھا ہو کے اس کی ضرورت پوری کرنے پر اگر آمادہ ہو جائے تو وہ اپنی جگہ امیر ہے، وہ اپنی جگہ جو ہے بہت بڑا مضبوط شخص ہے، کیونکہ سب کے اندر اس کے لیے خیر کا جذبہ ہے. ایسا اتحاد ہونا ضروری ہے. ہمارے اندر ایسا اتحاد نہیں. اب دیکھیے شہد کی مکھی کی بھی مثال دی اللہ کے نبی. کسی کی مجال ہے کہ مکھیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی پتھر مار سکتا ہے؟ مار سکتا ہے کیا؟ کسی کی مجال ہے کیا؟ مار کے دیکھو، معلوم ہوتا ہے، مشاہدہ کر کے دیکھو کہ مکھیوں کے اندر کتنا اتحاد ہے، کتنا اتفاق ہے، ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ جان تک دے دیتے ہیں. جیسے ہی حملہ آور ہوتے ہیں مکھیاں یوں کر دیتا ہے،
مار دیتا ہے, پھر بھی آ کے ادھر کاٹتے, ادھر آتے کاٹ, جان دیتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو کاٹتے جاتے رہتے ہیں, اور احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا اتحاد اور اتفاق ہے, تم نے ایسی جرت کی ہے, ہم چھوٹے ہیں جسم سے, تمہارے سامنے ہم کمزور ہیں, لیکن ہم اپنی برادری کے لیے جان دے دیں گے, لیکن ہم آپ کو چوٹ پہنچائیں گے. اسی لیے کوئی جرت نہیں کرتا. کرتا کیا؟ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈریس ڈال کے وہ کر کے اس کو نکالتے ہے نا. اب مسلمان کیا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. قرآن کہتا ہے, قرآن سند دے رہا ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سند کے بالکل خلاف ہیں, کیونکہ ہمارے آپس میں دل ملے ہوئے نہیں. یہ بہت ضرور آج کے دور میں بے حد ضروری ہے, عبادت کے اعتبار سے, مسجد کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے, قیادت کے اعتبار سے, معاشرات کے اعتبار سے, ایجوکیشن کے اعتبار سے ہمارے اندر اتحاد ہونا. اب دیکھیے ایجوکیشن کی بات ہے, اس ملک کے اندر ہمارے اندر بہت مدرسے ہیں, لیکن ایسا اسکول ہے پورے ملک کے اندر, ایسا اسکول ہے جہاں ہمارے بچیاں, خالص ہمارے بچیاں جو ڈاکٹر بھی بن سکے, انجینئر بھی بن سکے, پورے پردے میں رہ کر وہاں پڑھانے والی جتنے لیکچررز ہوں گے وہ خواتین ہوں گی, وہاں اندر انتظامیہ جو امور ہیں اس کو نبھانے والے سارے لیڈیز ہوں گی. ایسا کوئی ہے کیا؟ نہیں. ہم لڑتے ہیں, اس کا حل کیا ہے بولیے؟ اس ملک کے اندر, اس جمہوریت کے اندر حل نہیں ہے. ادھر کیا ہے, انیکتا میں ایکتا ہے, یہاں سب رنگوں میں رنگے رہنا. ہم خالص اپنے رنگ میں رہنا چاہتے, اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارا ہونا چاہیے. ڈیموکریسی بولے تو کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے معنی یہ ہے کہ آپ کا تعلق مذہب سے نہ ہو, اس ملک کا جو آئین ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. تم کو جو دیے ہیں وہ آپ کے پرسنل لائف میں ہے وہ. اسی لیے اس بات پر غور کرنا ہے. دیکھیے ان کا نعرہ کیا تھا, وہ ڈریس پہنتے تو ہم بھی ڈریس پہنتے. اسکول کا ایک ڈسپلن ہے, ان کا یونیفارم ہے, ہم فالو کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ایک ڈسپلن ہے. اس ملک کے قانون کے دائرے میں ان کا ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے, اس لیے وہ لا رہے ہیں. اب ان کو نفرت ہو گئی مسلمانوں سے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا پیچھے سرک کر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ صبر کی صورت میں ہی دماغ میں بات اترتی. اس لیے عقل کون کھاتی بولو؟ ہماری عقل کون کھاتی؟ غصہ. اس لیے کچھ اللہ والے کے یہ تصوف میں بات ہے, حرام کھا جنت جا بولتے. ان کے ہاں ایسی کچھ باتیں جو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے تصوف ایک دنیا, ایک ان کی الگ دنیا ہے. وہ کیا, حرام کھا جنت جا. حضرت حرام کھا کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ حلال کھائیں گے تو جنت میں جائیں گے. ایسا غصہ کرنا حرام ہے جو تجھے تباہ و برباد کر دے. غصہ ایسا کرنا جس کو تباہ و برباد کر دے. تو دوستو بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری بچیاں کتنا پردہ چاہتی ہیں اور ہماری بچیاں کتنا پردہ کر رہی ہیں, اور ہم اپنی بچیوں کے گھر میں پردے کے متعلق پیدا ہوتے کے ساتھ میں ذہن میں بات ہے, وہ چھوٹی 13 سال تک اس کو جینس پینٹ پہناتے ہیں, فیشن کے کپڑے پہناتے ہیں. یہ وہ بعد میں اس کا ذہن پختہ ہونے کے بعد یہ ایسا پہننا وہ پہننا. بچپن سے ہی ان کی تربیت ہو, ان کو حیا کا احساس. اب ہم بولتے صرف بچیوں کو اندر حیا ہونا چاہیے. ارے ہمارے بچوں کے اندر بھی حیا کی تعلیم دلانا ضروری ہے. ہم سمجھتے صرف ہمارے بچوں کو ہے. حیا سب کے لیے ہے, صرف لڑکیوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے بھی نظر کا. اسی لیے دوستو بہت سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ صبر کی صورت میں ہی باتیں سمجھ میں آئیں گی. صبر بہت عظیم دولت ہے, اس لیے جذبات میں جا کے کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں. نوجوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جو بھی حالات ہیں, صرف یہی نہیں بلکہ کبھی بھی کوئی بھی حالات پیدا ہوں, صبر کرتے ہوئے
اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بند کوئی عملی جامہ اپنا کر اس کے لیے آگے کام کریں تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے. اگر بے صبری کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھائیں گے تو فتنہ اور فساد. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ کیا ہے بولو؟ شدید فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے شدید؟ فتنہ. اور فتنہ کون پھیلاتا ہے؟ شیطان. شیطان کا کام ہی ہے آپس میں لڑانا. دوستو بزرگوں، یہ 4 باتیں سے پہلے جو میں حدیث کا ذکر کر رہا تھا، ان اشتکا عین شکت کلو. آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے متعلق آواز اٹھی ہے تو پوری قوم اکٹھا ہو کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. جلسے جلوس وہ یہ نہیں کرنا ہے، اپنے اپنے محلے میں بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. کیا فکر کرنا بولو؟ ہمارے بچے ہماری بچیاں کتنا پردہ کر رہی ہیں. ہمارے بچیوں کو ہم نے موبائل دیا ہے، اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے. کالجوں میں وہ جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری نظر ہونا چاہیے. تو یہ ایک قومی نقطہ نظر سے غور و فکر کرنے کی بات ہے، مسئلہ ہے. اس کو جوش اور جذبے میں اگر جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے ان مسائلوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم کام کریں گے تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے سے محفوظ ہے، محفوظ تھا، رہے گا جو ایمان والے ہیں، بھلائی کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق پر رہتے ہوئے، اور صبر پر رہتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ 4 باتیں. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک صورت بھی نازل کر دیتا، باقی قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی ان کا اپنا ایک یہ چھوٹی سی صورت ہے دوستو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں یہ صورت جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. جب ایک دوسرے سے ملتے نا، کلام ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا. جب جدا ہوتے ایک دوسرے کو سورت سناتے. یہ ان کی عادت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. یہ چھوٹی معمولی صورت مت سمجھیے، بہت عظیم صورت ہے، بہت ہی عظیم ہدایات ہیں. اسی لیے اپنی زندگی میں کامیابی اس دنیا اور آخرت میں حاصل کرنی ہے تو ایمان کے تحفظ کے متعلق، اس کی حفاظت کے متعلق جتنی آپ جتن کریں گے کم ہے. پھر اس کے بعد بھلائی پر رہتے ہوئے بھلائی کی لوگوں کے اندر بات کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور حق پر رہتے ہوئے حق کی تلقین، اور صبر پر رہتے ہوئے صبر کی تلقین. آئیے ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رہنے، ایمان پر مرنے، ایمان پر جینے کی توفیق عنایت فرمائے. جس وقت ہماری روح جسم سے نکلے، اللہ ہمارے زبان سے تیرا ایمان کا جو ہے چرچا ہو، اقرار ہو. اے اللہ ایسے ہمیں ایمان کے ساتھ موت عنایت فرما. جب تک دنیا میں رہے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ بھلائی پر رہتے ہوئے دوسروں کو بھلائی پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم اور عمل پر قائم رہتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے حق کی تلقین کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر باقی رکھتے ہوئے، بھلائی پر باقی رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے، حق کی تلقین کرتے ہوئے، اللہ تعالی ہمیں صبر پر رہتے ہوئے دوسروں تک جو ہے صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم وما علینا الا